وہ عورت جس کا مرد انتقال کر گیا ہے شوہر کے انتقال کے بعد، اور جس بیوی کا خلا ہو گیا ہے، تو ان دونوں کی عدت کیا ہے شیخ؟ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اس کی عدت قرآن میں موجود ہے، اور جس عورت نے اپنے شوہر سے خلا لیا اس کی عدت حدیث میں ہے۔ جس کا شوہر انتقال کر چکا ہو اس کا زخم زیادہ ہے، شوہر کی یاد، شوہر کا زخم زیادہ ہے، اس لیے شریعت نے اس کے لیے والذین یتوفون منکم یذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، 4 مہینہ 10 دن عدت گزارے گی۔ اور وہ بھی عدت کہاں گزارنا ہے؟ ذرا غور سے سنیے، جس گھر میں شوہر کا انتقال ہوا ہے یا جو شوہر کا مستقل مکان ہے، بشرطے کہ اس کے ساتھ محرم ہو، ٹھیک ہے، 4 مہینہ 10 دن عدت گزارے گی، اور وہ بھی خوبصورت کپڑے نہیں پہنے گی، خوشبو نہیں لگائے گی، اور زعفران والا کپڑا استعمال نہیں کرے گی، زیب و زینت نہیں کرے گی، بلا ضرور گھر سے باہر نہیں جائے گی، مریضوں کی عیادت نہیں کرے گی، حج اور عمرہ بھی نہیں کر سکتی۔ جن کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا وہ حج کے لیے جو عورتیں جاتی تھیں، تو موطا امام مالک میں یہ روایت میں نے مشائخ کے ذریعے سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو لا الہ الا اللہ بیضا مقام سے مار کے بھگاتے تھے، یعنی واپس کرتے تھے۔ یعنی عدت کے دوران جو عورتیں جا رہی تھی حج کرنے، تو اللہ حضرت عمر بن خطاب ان کو وہ دوبارہ کیا کرتے تھے؟ واپس کرتے تھے۔ یہ ابھی عدت گزارنا ضروری ہے۔ لیکن جس عورت کا خلا ہو گیا ہو، تو آپ جانتے ہیں کہ خلا جو ہے عورت کی طرف سے، عورت مطالبہ کرتی ہے کہ میں اس کی زوجیت میں نہیں رہ سکتی، اور بلا عذر کے خلا طلب کرنے والے عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہے، اور ایسی عورتیں منافق ہیں، سب حدیثیں تو آپ سن چکے ہیں۔ لیکن خلا کی جو عدت ہوگی اس بارے میں 2 روایت ہیں۔ راجح روایت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرفوعاً وہ 1 حیض ہے۔ کتنا ہے بھائی؟ 1 حیض، یعنی 1 مہینہ رکھو۔ اور اس کی دلیل ربیہ بنت معوذ بن عفراء نے جب خلا لیا تو اللہ کے نبی نے 1 حیض کی عدت گزارنے کے لیے کہا۔ نمبر 1، فاطمہ بنت قیس کی بیوی کو آپ نے 1 حیض کی عدت گزارنے کے لیے کہا، لیکن بعض صحابہ سعید بن مسیب اور تابعین کی جماعت کہتی ہے 3 حیض، اور علماء احناف بھی اسی کے ساتھ ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ دلیل تو 1 حیض کی ہے، لیکن یہاں ہندوستان میں حنفی مذہب رائج ہے، اور قاضی صاحبان جو ہے خلا والے پیپر پر 3 حیض کی عدت لکھتے ہیں۔ تو اس غریب فقیر کی ناقص رائے یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا مناسب ہے، تاکہ امت اختلاف سے بچے، کیونکہ اس کے بھی آثار اور روایات بعض صحابہ سعید بن مسیب اور دیگر صحابہ سے آتے ہیں۔ لیکن ہم جیسے لوگوں کو اگر قاضی بنا دیا جائے گا، قاضی تو میں بنوں گا نہیں، تو میں خلا یافتہ عورتوں کو 1 حیض کی عدت کے لیے کہوں گا۔ لہذا اہل حدیث حضرات سے گزارش ہے کہ قاضی صاحبان سے اس مسئلے میں جھگڑا نہ کریں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ مسائل جن میں سلف کا دونوں پر عمل ہے۔ البتہ راجح تو 1 حیض افضل یہی ہے، اگر ممکن ہے تو 1 حیض کی عدت گزاریے، اور اگر نہیں ہے، اگر وہ لکھتے ہیں پیپر اور پابند کر دیتے ہیں، تو 3 حیض کی عدت اگر گزار لیں گے بھی تو انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور تفصیل کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس نیل الاوطار وغیرہ جو کتابیں ہیں علماء جانتے ہیں، وہ دیکھ لیں۔